السلام علیکم۔ ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ فرزانہ صفدر کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی نئی توسیع کا افتتاح کیا اور براعت الجنوب اور ہمارا شہر نامی پروجیکٹس کا دورہ کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع نے ورلڈ کپ کی حفاظت کے لیے بحریہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ قطر نے لیبیا کے پولیٹیکل ٹریک اور تمام ایسے سولوشنز کی حمایت کا اعادہ کیا ہے جو لیبیا کی وحدت اور اس کے استحکام کی حفاظت کر سکیں۔ روسی فوجوں نے خیرسون سے اپنے انخلاء کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ تھا آج کی اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی نئی توسیع کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے مسافروں کے نئے ٹرمینلز کا دورہ بھی کیا اور آنے اور جانے والے مسافروں کے ان ٹرمینلز کی کیپیسٹی اور استعمال ہونے والے نئے سسٹمز کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے مہمانوں، شائقین اور تمام مسافروں کے خیر مقدم کے لیے اس توسیع میں شامل مختلف فیکلٹیز، آلات و وسائل اور آپریشنل پروسیس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ متعدد وزراء اور اعلیٰ اہلکاران بھی اس دورے میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے حمد بندرگاہ پر وزٹرز سینٹر کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے اس سینٹر کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، جن میں قطر میں آبی حیاتیات کا پہلا حوض یعنی ایکویریم، سمندری عجائب گھر اور کثیر المقاصد ہال بھی شامل ہے، جس میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے آلات اور انٹروکٹو سیمولیٹر کے آلات بھی لگائے گئے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ ثانی نے بندرگاہ پر سی پورٹ سوسائٹی سسٹم موانینا کا بھی افتتاح کر دیا ہے۔ یہ ایک الیکٹرانک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے بندرگاہ کے متعلقہ اشخاص اور شعبوں کے درمیان معلومات کی انتہائی محفوظ اور سمارٹ منتقلی ممکن ہو گئی ہے۔ اس طرح درآمدات اور برآمدات کو تیز رفتار اور آسان بنایا جا سکتا ہے اور اس پر اخراجات بھی کم آئیں گے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے حمد بندرگاہ میں موانینا نامی اس سسٹم کے بارے میں، جس کا کل جمعرات کے روز افتتاح کر دیا گیا، کہا ہے کہ یہ سسٹم سمندر پر کھلنے والی قطری ونڈو ہے، جس سے بندرگاہ کی کارکردگی واضح طور پر مزید بہتر ہو جائے گی۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے شہر الوکرہ میں براعت الجنوب اور ہمارا شہر نامی پروجیکٹس کا بھی دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ دونوں منصوبے، ان کی فیکلٹیز اور ان میں پیش کی جانے والی سروسز دیکھیں۔ یہ منصوبے ورلڈ کپ 2022 کی تیاریوں کا ایک حصہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے بحریہ کے الہول نامی اڈے کا دورہ کیا ہے تاکہ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کی حفاظت کرنے والی فوجوں میں شریک بحریہ کی تیاریوں کا معائنہ کر سکیں۔ مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابد، نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع کے مشیر اور ورلڈ کپ کے لیے وزارت دفاع کی کمیٹی کے سربراہ میجر جنرل پائلٹ محمد عبداللطیف المنائی اور ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 کے لیے جوائنٹ فورس کے کمانڈر میجر جنرل سعید حسین الخیارین بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر شیخ فالح بن ناصر بن احمد بن علی التانی نے ملک کے جنوب مغربی حصے میں دہل المسفر نامی مقام کا افتتاح کر دیا ہے، جو سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لانے والا سب سے اہم ماحولیاتی سیاحتی مقام ہے۔
عجائب گھروں کی قطری اتھارٹی اور ایکسون میبول ریسرچ کے تعاون سے اس اہم ماحولیاتی مقام کی اب اپنی نوعیت کی پہلی مفصل جیولوجیکل ریسرچ مکمل کر لی گئی ہے۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے کہا ہے کہ دہل المسفر کا افتتاح ملک میں ماحولیاتی سیاحت کے انیشیٹو کے مطابق ان کی وزارت کی حکمت عملی کا نفاذ ہے۔ مڈل ایسٹ میں پہلی مرتبہ ہونے والے قطر ورلڈ کپ 2022 شروع ہونے میں باقی 9 دنوں کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ اب اس مونڈیال قطر کی پہلی وسل بجنے کا جہاں شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے تو قطر کی تیاریاں بھی مکمل ہیں۔ قطر نے اس ورلڈ کپ کے دوران بہت سے دوسرے دلچسپ ایونٹس اور پروگراموں کا بھی اہتمام کیا ہے اور اس چیمپئن شپ کے مہمانان 8 مختلف مقامات پر 90 تقریبات اور ایونٹ سے محفوظ ہو سکیں گے، یعنی ان سے لطف اٹھا سکیں گے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے تربیت، سائنس اور ثقافت یونیسکو میں عرب گروپ نے سفیروں کی سطح پر قطر کو مبارکباد دی ہے کہ وہ ورلڈ کپ فیفا قطر 2022 چیمپئن شپ کی میزبانی کر رہا ہے اور اس اہم ترین ایونٹ کی بہترین میزبانی کے لیے قطر کی حکومت کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کی بھی تعریف و ستائش کی ہے، جبکہ ان کوششوں میں پائیدار ترقی کے مقاصد کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ عربی گروپ نے مزید کہا ہے کہ قطر میں اس نمایاں اور اہم ترین ایونٹ کا انعقاد اسپورٹس اور مختلف ثقافتوں کے لحاظ سے علاقے کے تمام ملکوں کی کامیابی ہے۔ ملک میں جمہوریہ ارجنٹینا کے سفیر جناب گیجرمو لوئس نیکولس نے کہا ہے کہ قطر میں ورلڈ کپ چیمپئن شپ کا افتتاح قریب ہے اور تاریخ اپنا اب تک کا سب سے بڑا باب لکھنے کے لیے تیار ہے، خاص طور پہ کہ ورلڈ کپ کا یہ ایڈیشن عرب دنیا میں اور ایک اسلامی ملک میں ہونے والا پہلا ورلڈ کپ ہے اور یہ ورلڈ کپ کے مقابلوں کی فائلوں میں اپنا مقام حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ انہوں نے قطر مونڈیال کے اسٹیڈیمز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ آرٹ اور آرکیٹیکچر یعنی تعمیراتی انجینئرنگ کا حسین امتزاج ہیں۔ فٹ بال کے قطر مونڈیال 2022 کی قربت کے ساتھ ہی MSC اینڈ ورلڈ یورپ نامی بحری جہاز جو دراصل ایک تیرنے والا ہوٹل ہے، دوحہ کی بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے۔ یہ ورلڈ کپ فیفا قطر چیمپئن شپ کے شائقین کو ایک منفرد میزبانی سے روشناس کرائے گا۔ یہ بحری جہاز ایک ماڈرن فلوٹنگ ہوٹل ہے جو اپنے ڈیزائن اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایک انفرادیت رکھتا ہے۔ تیرنے والا یہ ہوٹل 22 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ورلڈ کپ کے 6700 سے زیادہ شائقین کو ٹھہرانے کی گنجائش ہے اور اس فلوٹنگ ہوٹل میں سیفٹی اور سیکیورٹی کے اعلیٰ ترین معیاروں کی پابندی کی جاتی ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں قطر کے سفیر جناب خالد محمد بن زابن الدوسری نے لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے خصوصی نمائندے جناب عبداللہ باتیلی کے ساتھ ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ قطر وہاں کے سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی مہموں کی مدد و حمایت کرتا ہے اور اختلافات کو حل کرانے کے لیے ان کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ قطری سفیر نے کہا ہے کہ قطر لیبیا کے پولیٹیکل ٹریک، اس سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں اور ان تمام پرامن سولوشنز کی حمایت کرتا ہے جو لیبیا کی وحدت، اس کے استحکام اور خود مختاری کی حفاظت کر سکیں اور ترقی و خوشحالی سے متعلق عوامی امنگوں کو پورا کر سکیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اپیل کی ہے کہ اسرائیلی کنیسٹ میں دائیں بازو کی کامیابی کے بعد مغربی کنارے کے کئی حصوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبوں کو ناکام بنانے کی تیاری کی جائے۔ وہ سابق صدر یاسر عرفات کی 18ویں برسی کے موقع پر سرکاری ٹیلی ویژن کے ذریعے غزہ کی پٹی کے وسطی حصے کے عوام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کو اب اگلے مرحلے کے لیے تیاری کر لینی چاہیے۔ واضح رہے کہ بنیامین نتنیاہو اب اسرائیل کی نئی حکومت بنانے کے قریب ہے اور اس نے اپنے سابقہ دور اقتدار میں یہ اعلان کیا تھا کہ مغربی کنارے کے کئی حصے اسرائیل میں شامل کر دینے کے منصوبے تیار ہیں۔ لبنان کی پارلیمنٹ
कल मुसलसल 5वीं मर्तबा भी मुल्क के नए सदर का इंतखाब करने में नाकाम हो गई कि कोई भी उम्मीदवार पार्लियामेंट के 2/3 मेंबरों की हिमायत हासिल नहीं कर सका। अब पार्लिमानी स्पीकर नबी बरे ने सदर के इंतखाब के लिए आइंदा जुमेरात को पार्लियामेंट का इजलास तलब किया है। वाज़ेह रहे कि लबनान में सदारत की कुर्सी खाली है और साबिक सदर मैशल ओन की मुद्दत सदारत गुज़िश्ता महीने खत्म हो गई थी और वो सदारती महल से जा चुके हैं। मॉस्को ने ऐलान किया है कि उसने यूक्रेन के जुनूब में वाक़े खैरसून से अपना इनखला शुरू कर दिया है। उधर कीव ने कहा है कि उसने बहर अस्वद पर वाक़े फौजी अहमियत रखने वाले इस शहर के आसपास के तकरीबन 10 देहातों को अपने कब्जे में ले लिया है। रूस की वज़ारत दिफा ने इशारा दिया है कि रूसी फौजों के कई यूनिटों को मंसूबे के ऐन मुताबिक दरियाए डेम्ब्रो के बाएं किनारे पर पहले से तैयार करदा मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अलबत्ता यूक्रेन की इंतजामिया रूस के इस ऐलान पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर रही है, क्योंकि अगर ये इनखला वाकई हो जाता है तो ये उन इलाकों में रूस की एक पसपाई होगी जिन्हें उसने अपनी सरजमीन में जम कर लेने का ऐलान कर रखा है। आज के इस नशरे के इख्तिताम से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमा लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर दाखिला ने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई तौसी का इफ्तिताह किया और बरहातुल जुनूब और हमारा शहर नामी प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा ने वर्ल्ड कप की हिफाजत के लिए बहरिया की तैयारियों का जायजा लिया। कतर ने लीबिया के पॉलिटिकल ट्रैक और तमाम ऐसे सॉल्यूशंस की हिमायत का इरादा किया है जो लीबिया की वहदत और उसके इस्तेहकाम की हिफाजत कर सकें। और रूसी फौजों ने खैरसून से अपने इनखला का आगाज कर दिया है। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज रूम से सफर रहमान और फरजाना सफ्तर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107